Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 16, and the title of lecture number 16 is Advertising and IMC Creative Strategies. So today we will analyze and evaluate from creative point of view. If you want to make your message, how you can create an effective message that is as good as from creative point of view. अब देखिए क्रिएटिविटी जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई एक्सप्लेन किया जाए. क्रिएटिविटी वेरी डिफ़िकल्ट, इसको सीखना, इसको समझना, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. So today's lecture is important and interesting from that point of view where we are discussing creativity, and we want to incorporate creativity in our advertising and integrated marketing communication. So first we want to see what we are discussing in today's lecture. First of all, we will discuss what marketing decisions need to be considered in planning IMC messages. ہم کیونکہ کریٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا IMC میسیج جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو، تو اس سے پہلے پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں دیٹ وی شوڈ ٹیک اور دیٹ وی ول کنسیڈر وائل وی آر ڈوئنگ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلاننگ. What are the key elements in an IMC message strategy brief? کہ آپ کی جب کوئی بھی آپ اسٹریٹجی بریف دیتے ہیں، یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی بریف ہوتی کیا ہے، پھر جو آپ کی اسٹریٹجی بریف ہے اس کے کی ایلیمنٹس کیا ہے، کہ اس میں کیا چیزیں آپ شامل کریں گے تو آپ کی جو اسٹریٹجی بریف جو ہے وہ افیکٹو ہو جائے. پھر اسی طرح ہم ایک اور جو چیز ڈسکس کریں گے دیٹ از ہاؤ ڈز دی کریٹو پروسیس ورک ٹو ڈیولپ بگ آئیڈیاز. دیکھیں وہی آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ بگ آئیڈیاز کیسے بن جاتے ہیں، وہ فیکٹر کیسے آئے گا، تو ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. بلکہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈرل بھی شیئر کرنی ہے جہاں پہ جا کے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتانا ہے کہ کریٹیوٹی جو ہے وہ کیسے جنریٹ ہوتی ہے. جب ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں. لیکچر پرسپیکٹو کیا ہے 3 ریکوائرمنٹ فار سکسیسفل مارکیٹنگ کمیونیکیشن. دیکھیں شروع میں آپ کے لیکچر کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے سکسیسفل مارکیٹنگ کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے وہ بیسک 3 ریکوائرمنٹس کیا ہیں. وہ ریکوائرمنٹس ہیں نمبر 1 ریلیونسی. R اسٹینڈ فار ریلیونسی، کہ آپ کا جو میسیج ہے جب تک کہ وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا. دیکھیں جب تک ہم کسی کے یعنی کہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم بات نہیں کریں گے، اس کے موڈ مزاج اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم بات نہیں کریں گے، ہم کوئی ریلیونسی کریٹ نہیں کریں گے، ہم ریلیٹڈ باتیں نہیں کریں گے. دیکھیں ہم کیونکہ جب کسی کا ہم بات غور سے سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، وہ ہم اس وقت انجوائے کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں کہ جب اس کی بات میں اور ہمارے مائنڈ میں یا ہماری ریکوائرمنٹ میں کوئی چیز میچ کر رہی ہو. ہمیں انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں. لیکن اگر وہ جو کوئی بھی میسیج ہے یا کوئی بھی بات کی جا رہی ہے، اگر اس میں کوئی ریلیونسی نہ ہو تو ہمیں پھر مزہ نہیں آتا، ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے. اس لیے سکسیسفل مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے لیے جو فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ کہ آپ کوئی ریلیونس کریٹ کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اوریجنلٹی. دیکھیے اگر آپ کا میسیج اوریجنل نہیں ہے، اس میں اوریجنلٹی نہیں ہے، تو تب بھی اس میں مزہ نہیں آتا. یعنی کہ ایک نیچرل اس میں ایک انگریڈینٹ ہونا چاہیے. آپ کو یہ نہیں آئے کہ یہ جو ایسے ہی کوئی فرضی بات ہے یا ان نیچرل بات ہے یا اس میں کوئی اوریجنلٹی کا جو فنکشن جو ہے وہ مسنگ ہے. جب یہ چیز آپ کے میسیج میں مسنگ ہوگی تو پھر بھی آپ کا میسیج جو ہے وہ ویل ریسیو نہیں ہوگا.
تو پہلی چیز جو ہے وہ ریلیونسی ہونی چاہیے، دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی اوریجنلٹی ہونی چاہیے، اور تیسری چیز جو ہے کہ اٹ شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ این امپیکٹ. دیکھیے آپ نے سب کچھ کر دیا اور آپ کی جو بات ہے یا آپ کا میسج جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا. ایک شخص ہے، اس نے کچھ بھی انیشیٹو لیا، اس نے کوئی کمیونیکیشن کی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس میں امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا، تو اس کا جو انیشیٹو تھا اس میں جو اس کا یعنی کہ میسج تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لاسٹ ہو گیا، وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا. تو اس لیے آپ نے اگر افیکٹو یا سکسیسفل مارکیٹنگ کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان 3 ریکوائرمنٹس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں. یہ 3 ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ ریلیونسی، اوریجنلٹی اینڈ امپیکٹ. اور آپ کی ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دس از دی ROI. لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ ROI کی ہم ٹرمز نارملی کسی اور مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ ہے جو زیادہ آپ کی جو فیمس جو ہے یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ. سو ڈونٹ کنفیوز ROI ود ریٹرن آن انویسٹمنٹ، دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ریلیونسی کی، اوریجنلٹی کی اینڈ امپیکٹ کی. اور صرف یہ ہے کہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں، اس کی ایبریویٹڈ فارم ہم نے ROI بنا دی ہے. لیکن ROI always stand for return on investment, and this is most popular terminology, and don't confuse with relevancy, originality and impact. پھر اوپننگ کیس ہے ماسٹر کارڈ کا. اب یہ ہے کہ ماسٹر کارڈ نے کیا کیا، ماسٹر کارڈ کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی جو پروڈکٹ ہے دیٹ از اے کریڈٹ کارڈ. یہ کریڈٹ کارڈ پروڈیوس کرتے ہیں. اور کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کو یوز کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو. آپ کو کریڈٹ کی فیسلٹی مل جاتی ہے. لائک کوئی بھی کریڈٹ کارڈ ہے، اگر آپ کے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں. آپ وہ کارڈ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک آپ کو وہ پیمنٹ آپ کو کرنی ہوتی ہے. تو کریڈٹ کارڈ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ نہیں بھی ہے لیکن آپ اسپینڈنگ کر سکتے ہیں، اور اگر ود ان اسپیسیفک ٹائم پیریڈ اگر آپ وہ پے کر دیتے ہیں تو آپ کو اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں پے کرنا پڑتا. لیکن اگر وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر سرٹن انٹرسٹ ہے اور وہ آپ کو پھر وہ چارج کیا جاتا ہے. اس طرح ایک ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے. ڈیبٹ کارڈ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، اور وہ جب آپ کارڈ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے وہ اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. اور دس از دا ڈفرینس بٹوین کریڈٹ کارڈ اینڈ ڈیبٹ کارڈ. ہم بات کر رہے ہیں ماسٹر کارڈ کی، اور ماسٹر کارڈ کی جو سروسز ہیں زیادہ تر وہ ہیں اس کی کریڈٹ کارڈ سے ریلیٹڈ ہے. اب ایشو کیا تھا کہ ماسٹر کارڈ جو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کارڈ، جس میں سے ایک فیمس اس کا جو کمپیٹر دیٹ از اے ویزا، اور اس کے علاوہ ایک امریکن کارڈ تھا، امریکن ایکسپریس کارڈ. اس کے مقابلے میں اس کی جو پوزیشننگ جو سی تھی وہ تھوڑی سی ویک تھی، یا ان ادر ورڈز کہ اس کے جو کمپیٹرز جو ہیں دے آر پرفارمنگ ویل، اور ماسٹر کارڈ کی جو پرفارمنس تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی. اب اس کے لیے ماسٹر کارڈ نے کیا کیا، انہوں نے ایک سیریز آف کمپین جس میں کہ بہت سارے انہوں نے ایڈ ڈیولپ کیے، اور وہ جو ایڈ ڈیولپ کیے اس کی جو تھیم جو سا تھا وہ یہ تھا پرائس لیس. انہوں نے اس تھیم کے اوپر بہت سارے ایڈز ڈیولپ کیے، اور وہ جو ایڈز تھے وہ سارے بیس کر رہے تھے اسی پر کہ جیسے آپ کے انہوں نے ریلیشن شپس دکھایا، یعنی فادر اینڈ سن، مدر اینڈ ڈاٹر، ہسبینڈ اینڈ وائف. تو وہ انہوں نے، یا بردرز اینڈ سسٹر، تو اس پہ انہوں نے تھیمز بنایا، اور وہاں پر انہوں نے انکارپوریٹ کیا کہ جس طرح یہ ریلیشن شپ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اسی طرح بعض اوقات ان ریلیشن شپس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. کہ لائک اگر کیا نام ہے، اگر ایک بیٹی ہے اس کی کچھ خواہشات ہیں اور مدر اگر ان کو پورا نہیں کر سکتی تو یہ ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے. اب انہوں نے یہاں پر اپنا ماسٹر کارڈ انٹروڈیوس کروا دیا
کہ اگر سپوز اگر آپ کی بیٹی کی کوئی خواہشات ہیں اور بینگ اے مدر آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کریڈٹ کارڈ یوز کر کے اپنی بیٹی کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، ایون اگر آپ کے پاس فار دا ٹائم بینگ منی نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے. یہی کانسیپٹ لے کر وہ فادر اینڈ سن کے پاس گئے کہ اگر ایک باپ اور بیٹا ہے تو وہ کیسے شاپنگ کر رہے ہیں، اپنی شاپنگ کو انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ کیسے اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں بائی یوزنگ ماسٹر کارڈ. تو آئیں اس پہ ڈسکشن ہوتی رہے گی کہ وہ کیسے ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو ایڈ دکھاتا ہوں جہاں پر ایک فادر اور سن جو ہیں وہ جوائنٹلی شاپنگ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کیسے ماسٹر کارڈ نے اپنی پرائز لیس کمپین کو انکارپوریٹ کیا ہے. آئیے ایڈ دیکھیے. Water glass, $5. Energy saving bulb, $4. Reusable bag, $2. Helping your dad become a better man, priceless. There are some things money can't buy. For everything else, there's credit and debit MasterCard. ابھی آپ نے یہ ایڈ دیکھا، اس میں ایک فادر اور سن کا کریکٹر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کس طرح جب فادر اپنے بیٹے کے ساتھ شاپنگ کر رہا ہے تو اس کا بیٹا جو کہ ایک یعنی کہ کمپیریٹیولی ینگ ایج میں ہے، وہ کس طرح اپنے فادر کو ہیلپ کر رہا ہے اس کی ڈفرینٹ یعنی کہ شاپنگ میں. اگر اس کے باپ نے بلب خریدنے کی کوشش کی ہے تو اس نے اس کو انکریج کیا ہے کہ وہ انرجی سیور خریدے. اسی طرح اگر اس نے بیگ لینا چاہا پولیتھین کا بیگ تو اس نے اس کو انکریج کیا کہ وہ ری یوزیبل جو سا بیگ ہے اس کو خریدے. اس طرح وہ ہر جگہ پر اس کو بڑے وائزلی ڈیسیجن دے رہا ہے، یعنی کہ ہیلپ کر رہا ہے اور اس کو بڑا وائزلی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور الٹیمیٹلی وہاں پر وہ کیپشن کیا ہے کہ وہ اس کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کا فادر جو ہے وہ ایک اچھا انسان اچھی پروڈکٹ خریدے. اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے جہاں پر وہ بڑی خوبصورتی سے پھر اس کو کیا نام ہے ماسٹر کارڈ کی جو پرائس لیس کمپین کی ٹیگ لائن ہے اس کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں کہ دیر آر سم تھنگس منی کی ناٹ بائی، فار ایوری تھنگ ایلس دیر از اے ماسٹر کارڈ. تو یہ جو ان کی کمپین ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کیا ہے اور ایک اچھا میسج بھی دے رہے ہیں کہ جہاں پر وہ انوائرمنٹ کا خیال رکھ رہے ہیں اور اس میں زیادہ کون اس کی ہیلپ کر رہا ہے، اس کا بیٹا اس کی ہیلپ کر رہا ہے کہ جیسے پانی کو ضائع نہ کریں، ریسائیکل پروڈکٹ کو یوز کریں، انرجی سیونگ پروڈکٹس کو یوز کریں اور آپ اس سے ایک بیٹر انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اور دس از دی میسج آف ماسٹر کارڈ پرائز لیس کمپین. اب ماسٹر کارڈ چاہتا کیا تھا، ایشو کیا تھا ماسٹر کارڈ کا؟ چیلنج اس کا یہ تھا کہ ریپوزیشن اے برانڈ دیٹ ہیڈ بیکم آرڈنری. لیکن کچھ عرصے کے بعد بڑے اچھے برانڈ بھی جو ہیں ایک آرڈنری برانڈ بن جاتے ہیں. آپ کو ان کو ری انرجائز کرنا پڑتا ہے، ری ورٹلائز کرنا پڑتا ہے، ان میں ایک نئی یعنی کہ ان کو پہچان، نیا امیج دینا پڑتا ہے. یہی ایشو تھا ماسٹر کارڈ کا اور اس وجہ سے ماسٹر کارڈ اپنے کمپیٹرز کے مقابلے میں تھوڑا سا ویک جا رہا تھا، تو انہوں نے چاہا کہ اس کو اسٹرانگ کریں. این آئی ایم سی پروگرام فیچرنگ پرائز لیس ایڈورٹائزنگ کمپین، کراس پروموشن ود ورلڈ کپ ساکر اینڈ یونیورسل موویز اینڈ تھیم پارکس. انہوں نے کیا کیا، ایک ایڈورٹائزنگ کمپین جس کا تھیم انہوں نے رکھا پرائز لیس، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کمپین کو انکارپوریٹ کیا کس کے ساتھ، انہوں نے اس کو کراس پروموشن کیا ود ورلڈ کپ، فٹ بال ورلڈ کپ کے ساتھ اور یونیورسل موویز کے ساتھ. اب یہ دیکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ یہی ان کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے کہ جو موویز دیکھتی ہیں، جو ساکر کو انجوائے کرتی ہیں، فٹ بال کو انجوائے کرتی ہیں، اسپورٹس کو انجوائے کرتی ہیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ انکارپوریٹ کیا. پھر اس کے علاوہ کیونکہ ہم انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے صرف یہی نہیں کہ ایڈورٹائزنگ کمپین یا اس کو اس طرح کیا، بلکہ انہوں نے کانٹیسٹ اینڈ سویپ اسٹکس پروموشنز کے جہاں پر انہوں نے کچھ سمپل کانٹیسٹ یعنی کمپٹیشن ارینج کیے، پھر سویپ اسٹکس کے یہاں پر لکی ڈراز کہ جہاں پر ہر بندے کو، کیونکہ لوگوں کو اپنے انوالو کرنا ہے، اور لوگ کیسے انوالو ہوں گے جب تک ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، ان کو کوئی اٹریکشن نظر نہیں آئے گی. اور انہوں نے یہ اٹریکشن اپنی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں کیسے ڈیولپ کی، بائی انٹروڈیوسنگ کانٹیسٹ اینڈ سویپ اسٹکس.
اور اس کا رزلٹ دیکھیں کہ یہ سارا کرنے کے بعد کیا ہوا. 5 years آف انکریزنگ مارکیٹ شیئر. ان کے جو مارکیٹ شیئر تھا وہ ان کے لاسٹ 5 years سے کہیں بہتر ہو گیا. امپروو برانڈ امیج اینڈ ایکسائٹمنٹ. ان کا جو برانڈ امیج جو ان سا تھا وہ کہیں بہتر ہو گیا. اینڈ دے آر ایبل ٹو کریٹ این ایکسائٹمنٹ امانگ دیئر یوزرز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی کوئی پراپر اس کی کوئی تھیم ڈیولپ کریں, اس کو کریٹیو پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایگزیکیوٹ کریں, اس میں کریٹیوٹی کریٹ کریں, تو نیچرلی رزلٹ جو سے ہیں وہ آپ کی فیور میں آتے ہیں, آپ کی بینیفیشل رزلٹ آتے ہیں. اور یہی چیز جو سی ہے وہ ماسٹر کارڈ کی جو پرائس لیس کمپین ہے اس میں آئے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کی پرائس لیس کمپین کو انٹرنیٹ پر سرچ کریں, اس کو تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کریں, اینڈ یو ول فائنڈ سو مینی انٹرسٹنگ تھنگس اینڈ ایڈورٹائزمنٹ دیٹ دے انٹروڈیوس ان ڈفرینٹ کنٹریز ان ڈفرینٹ کلچرز. تو وہ کیسے کیا کیسے ہے, اس میں آپ کو بہت ساری کریٹیوٹی بھی نظر آئے گی اور انٹرسٹنگ چیزیں بھی نظر آئیں گی. کی ایلیمنٹس ان این IMC میسج. اب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جب آپ نے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میسج ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے جو کی ایلیمنٹس کیا ہیں. اس میں جو سب سے ایک جو بیسک کی ایلیمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میسج اسٹریٹجی بریف. A statement that summarizes the research and the insights for the creative team and which help the team identify the direction and focus for their creative and media ideas. دیکھیں میسج اسٹریٹجی بریف کیا ہوتی ہے کہ ایک آپ بریفلی ایکسپلین کرتے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ کا جو میسج جو سا ہوگا اس میں کیا چیز ہوگی, وہ کس طرح اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے گا, وہ کن آسپیکٹس کو ایڈریس کرے گا, اور اس کا آپ کا مفہوم کیا ہے, میننگز کیا ہے, اور وہ اپنے ٹارگٹ آڈینس کو کس طرح ایڈریس کرے گا. اور یہ ساری جو سی وہ بیس کر رہی ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ سرٹن ریسرچ کرتے ہیں اپنی کنزیومرز کی, آپ اس میں انسائٹس دیکھتے ہیں فار یور کریٹو ٹیم کی, اور اس کی بیسس پر آپ یہ میسج اسٹریٹجی بریف ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ کا جو میسیج ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے, کریٹیو پوائنٹ آف ویو سے وہ زیادہ امپریسو ہو جائے. اب یہ ساری چیزیں جو سی آپ اپنا میسیج جو ہے اس کو پریپیئر کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, اور سارے جتنے بھی آپ کے جو ہیں ڈفرینٹ ٹیمز جو سی وہ ایک میسیج کریٹیوٹی پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. دے شوڈ بی آن دی سیم گریڈ کہ جی کانسیپٹ کیا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کے ریزلٹس کیا ہیں, اور واٹ آبجیکٹیو وی وانٹ ٹو اچیو. میسج اسٹریٹجی بریف کے جو سٹیپس ہیں, بیسیکلی دیر آر 3 steps. فرسٹ اسٹیپ میں کیا ہے, ڈیٹرمنگ دی کمیونیکیشن آبجیکٹیو. پہلے اسٹیپ میں آپ نے اپنے کمیونیکیشن آبجیکٹیو ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں کہ ہم اس میسج کے تھرو کیا کمیونیکیشن آبجیکٹیو اچیو کرنے جا رہے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے جب بھی بات کی کہ کبھی کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا امیج امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, کبھی ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنا مارکیٹ شیئر انکریز کرنا ہے, کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہ ایڈ اپنی کارپوریٹ آئیڈینٹی کے لیے دے رہے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی وی ہیو اے نیو پروڈکٹ اینڈ وی وانٹ ٹو انٹروڈیوس نیو پروڈکٹ, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وی آر انٹرنگ ان اے نیو مارکیٹ اینڈ وی وانٹ ٹو کیپچر دی اٹینشن آف دیٹ پرٹیکولر مارکیٹ. تو یہ آپ کے سارے کمیونیکیشن آبجیکٹیو ہیں جن کو آپ نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے اپنی میسج اسٹریٹجی بریف میں. پھر اس کے بعد فائنڈنگ کسٹمر انسائٹس. آپ اپنی کسٹمر کی انسائٹس پہ جاتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر کیا سوچ رہا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا ہے, وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کس موڈ کا ہے, مزاج کا ہے, اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, کیا چیز اچھی نہیں لگتی. اس کو اگر آپ نے کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے کریں گے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ نے کوئی فیور چاہیے ہوتی ہے اپنے پیرنٹس سے یا کسی اپنے منی کے ٹیچر سے یا اپنے باس سے, آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا موڈ کیا ہے, وہ کیا چیز پسند کرتا ہے. پھر جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی بات بھی ویسے ہی شروع کرتے ہیں,
آپ نے کوئی چیز چاہیے, آپ کو کوئی فیور چاہیے, آپ اس کے لیے پورا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے پیرنٹس کو یہ چاہیے تو آپ جا کے کیسے بات شروع کریں گے اور کون سے الفاظ استعمال کریں گے اور کس بیسس پر آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کریں گے. ٹیچر سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے سوچتے ہیں کہ اس ٹیچر کی نیچر کیا ہے, پرسنالٹی کیا ہے, اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, کس موقع پر اور کہاں پر اس سے بات ہو سکتی ہے, اور پھر آپ اسی ہی طرح. سملرلی یہاں پہ بھی میسج اسٹریٹجی بریف میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کی انسائٹس دیکھتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر ہے کیا, وہ کیا پسند کرتا ہے, کیا نہیں, کیا سننا چاہتا ہے اور کس وقت اور کہاں پر وہ یہ آپ کا میسج ریسیو کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد سلیکٹنگ اے سیلنگ اسٹریٹجی بیسڈ آن یور آبجیکٹو, بیسڈ آن یور کسٹمر انسائٹس. پھر آپ ایک سیلنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں کہ جس کی بیس پر آپ اس کو میسج کمیونیکیٹ کریں گے اور وہ میسج جو ہے وہ آپ کو ڈیزائر ریزلٹ دے. تو یہ آپ کے میسج اسٹریٹجی بریف کے سٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اگر آپ ایک اچھا میسج ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. Now we will go into the detail of message strategy brief steps, and we will discuss the first step, and that is determining communication objective. Depend on consumer response path. Okay, if you want to define your communication objective, your communication objectives all depends on consumer response path, how he will respond and he will communicate and receive your message. The first one is cognitive path. Cognitive path means what is in his mind. You have to know and you have to discover how he is thinking from his mind's point of view. Then the second is affective path. Basically all these are to some extent are based on the human psychology. Cognitive جو ہوتا ہے یہ آپ کے جو دماغ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے, کس طرح ہے. افیکٹو یہ ہے کہ how you will respond, how you will behave based on your understanding. And then the third one is behavioral path, what you will do. کوئی بھی چیز ہے جب ہم کمیونیکیشن آبجیکٹو ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کنزیومر کا رسپانس پاتھ کیا ہے. رسپانس پاتھ یہ ہے کہ کنزیومر نیچرلی جب کوئی بھی میسج ریسیو کرے گا اس کے مائنڈ میں کچھ ڈیولپ ہوگا, کچھ چینجز آئیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جو ایکسپیرینس ہے, اس نے جو کنسیو کیا, اس کے مائنڈ میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کا کچھ نہ کچھ افیکٹو پاتھ ڈیولپ ہوگا کہ جس میں وہ جا کے کچھ رسپانس یا بیہیویئر شو کرے گا, اور جو اس کی آؤٹ کم ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر پاتھ کے, جس کے بعد وہ اسی طرح اس کو ہائی لائٹ کرے گا, اس کو یعنی کہ اس کا جو ایکچوئل بیہیویئر ہے کہ یا تو وہ جا کے پروڈکٹ کو یوز کرے گا, یا یہ ہے کہ وہ کوئی رسپانس نہیں دے گا, یا یہ ہے کہ وہ ڈیلے. اب جو بھی اس کی آؤٹ کم ہے دیٹ از بیہیویئرل پاتھ. اسی طرح سپوز اسٹیپ 2 ہے فائنڈنگ کسٹمر انسائٹ. اب یہاں پر اس پہ پکچر میں جو ہے ایک برانڈ ہے دیٹ از ود دی نیم آف ٹارگیٹ. اب ٹارگیٹ جو ہے وہ ایک عام جو ہے وہ برانڈ تھا, اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. اگر آپ ٹارگیٹ کے سٹورز پہ چلے جائیں وہاں پر یعنی کہ آپ کو آرڈنری پروڈکٹس ملتی ہیں, اور یہ پروڈکٹس جو ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو لوور مڈل کلاس ہے ان کے لیے. کوئی اتنی ان کی کوئی فیشن پروڈکٹس نہیں ہے, اتنی کوئی ہائی اینڈ پروڈکٹس نہیں ہے, اور یہی اس ٹارگیٹ برانڈ کی جو ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن جب ٹارگیٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپ اسکیل جو سی مارکیٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرے گا, تو اس نے دیکھا کہ جی وہ اپ اسکیل مارکیٹ جو سی وہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں. اب اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے اسی ہی جو چینج جو ہے اس کو جب انہوں نے انکارپوریٹ کیا, نیچرلی جب آپ کو اپنے اپ اسکیل مارکیٹ کو اپنے ایڈریس کرنا ہو, اپنے ہائی اینڈ مارکیٹ پہ جانا ہو, اور اگر آپ ڈیزائنر سے ریلیٹڈ پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں تو آپ کی کمپین, آپ کی سب کچھ جو ہے وہ بھی اسی حساب سے چینج ہو جائے گی. اس پکچر میں انہوں نے یہی چیز شو کی ہوئی ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک ماڈل کو یوز کیا ہوا ہے جو کہ ایک بہت ہی ماڈرن آؤٹ لک دے رہی ہے. ریزن کیا ہے کہ ٹارگیٹ بھی اپنا
جو امیج جو ہے وہ زیادہ ماڈرن لیٹسٹ اور اس میں چینج کرنا چاہ رہا تھا, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کوئی ایسی ہی چیز انکارپوریٹ کریں کہ جہاں پر جا کے ان کی یہ آبجیکٹیو اچیو ہو سکے. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے, دیٹ از آئیکیا برانڈ. اب آئیکیا نے کیا کیا, آئیکیا یعنی پاکستان میں اس کے یعنی کہ سٹورز نہیں ہیں, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان کی پروڈکٹس آ جاتی ہیں, اور یہ جو برانڈ جو ہے بہت سارے پاکستانی اس سے فیملیئر بھی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئیکیا برانڈ جو ہے یہ کیا ہے. آئیکیا بیسیکلی ایک سویڈش یعنی کہ برانڈ ہے. ان کے بہت بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں, اور ان کے سٹورز میں ان کے وہی جو ایک اسکینڈینیوین کانسیپٹ ہے وہی ان کے سٹورز پہ نظر آتا ہے. ان کے آؤٹ آف سٹی سٹورز ہوتے ہیں. یہ موسٹ اکنامیکل پراپرٹی کو خرید کر اس پہ اپنے سٹور ڈیولپ کرتے ہیں, اور ان کے سٹورز کی جو خاص بات ہے ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے, ان کے ساتھ پارکنگ کی فیسلٹیز ہوتی ہے, پلس ان کے سٹورز کے اندر آپ کو جہاں پر ڈفرینٹ لے آؤٹس نظر آتے ہیں, ڈسپلے نظر آتے ہیں, وہیں پر آپ ان کے ویئر ہاؤسز میں گھوم کر اپنی مرضی سے اپنی چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں. آئیکیا کیا کرتا ہے, آئیکیا آپ کو سلوشنز دیتا ہے آپ کے ہوم ریلیٹڈ ریکوائرمنٹ کے مطابق. ان کا فرنیچر جو ہوتا ہے وہ ماڈولر فرنیچر ہوتا ہے, فلیٹ پیک فرنیچر ہوتا ہے, جس کو آپ بڑے آسانی سے آپ اپنے گھر میں لے کر آ سکتے ہیں. ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے وہ اچھا ہوتا ہے, لیٹسٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ڈیزائن کی اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ اتنا ڈیوریبل نہیں ہوتا. اب آئیکیا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو چینج چاہتے ہیں, جو نیو پروڈکٹ چاہتے ہیں, وہ جائیں اور ان کو اکنامیکل سلوشن پرووائڈ کیا جائے, لیکن ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ اوور دا ایئرز یوز کے لیے نہیں ہوتی. آپ نے آج ایک لے کر آئے ہیں تو اس کا آپ سال 2 سال 3 سال یوز کر اس کے بعد آپ وہ پروڈکٹ کو چینج کر لیں. لیکن وہ ایسے ہماری پروڈکٹ کی طرح کوئی سالڈ ووڈ کی نہیں ہوتی, وہ کیا نام ہے بنی بنائی نہیں ہوتی, بلکہ وہ فلیٹ پیک ہوتی ہیں. آپ کو ان کو اسمبل کرنا پڑتا ہے, ان کو بنانا پڑتا ہے. اب یہی آئیکیا کی خوبصورتی ہے اور یہی آئیکیا کی اسٹرینتھ ہے. اب آئیکیا اپنے سٹورز پہ کیا کرتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر ریسٹورنٹ بنائے ہوتے ہیں, ایون اپنے امپلائیز کے لیے ریکریشن کا جم وغیرہ کی سروسز ہوتی ہیں, اور وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ پوری فیملی آئے, ان کے سٹورز پہ پورا دن سپینڈ کرے, کیونکہ جتنے بھی یہ آپ کے جو ہوم انٹیریئر سولوشنز ہیں یہ بیسیکلی ایک فیملی ڈیسیجن ہوتا ہے, جس میں کہ آپ کی جو فیملی جو سی ہے وہ پوری اس میں انوالو ہوتی ہے, اور وہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ they want to buy a particular product for their home interior. اب آئیکیا کا جو اس میں IMC in action, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب آئیکیا ٹھیک ہے سویڈش یعنی کہ برانڈ ہے, اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایگزسٹ کرتا ہے, ان کی ایک اپنی اسٹینڈنگ ہے. لیکن یہی آئیکیا جب امریکہ میں اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے جا رہا تھا, they are going to open their first outlet, تو وہاں پر ان کے سامنے ایشوز کیا آتے, کنسرنز کیا آتے. کنسرنز یہ تھا کہ جو امریکن مارکیٹ ہے وہ بڑی میچور مارکیٹ ہے, وہاں پر بہت سارے اور پلیئرز بھی ہیں. اب وہاں پر جا کے جب آئیکیا نے اپنے سٹورز اوپن کرنے ہیں تو ان کے پاس ایسا کیا اسٹرانگ فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امریکن کنزیومرز کو جو سے اٹریکٹ کر سکیں. تو ایک نمبر 2 یہ ہے کہ آئیکیا نے اس چیز کو بھی ریئلائز کیا کہ امریکن مارکیٹ جو ہے کیونکہ وہ بہت میچور مارکیٹ ہے, میچور مارکیٹ مینز کہ وہاں پر آلریڈی لوگ یہ پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, ان کے پاس یہ پروڈکٹ ہیں, تو وائی دے گو اینڈ وائی دے پریفر, وائی دے بائی آئیکیا پروڈکٹ. یا دوسرا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میرے گھر میں سارا فرنیچر کمپلیٹ ہے, جتنے مجھے بیڈ چاہیے وہ موجود ہیں, جتنی ٹیبلز چاہیے, ڈائننگ ٹیبل ہے, عام یوزیج کی ٹیبل ہے, وہ آلریڈی موجود ہیں, تو وائی آئی گو اینڈ بائی نیو فرنیچر. یہاں سے انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ نکالا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو فرنیچر بیچیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا اولڈ فرنیچر جو ہے اس کو موو کریں. جب تک پرانی چیزیں جو سی ہیں وہ وہاں سے نہیں جائیں گی تو نئی چیزیں نہیں آئیں گی. تو آئیکیا نے اسی کانسیپٹ پہ یعنی کہ جب امریکن مارکیٹ میں گئے تو انہوں نے پہلی چیز یہی ریئلائز کی
کہ اگر پرانا فرنیچر موو نہیں ہوگا تو امریکن کنزیومر نئے فرنیچر پر نہیں جائیں گے. اب لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جی وہ اپنا پرانا فرنیچر ڈسپوز آف کریں, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو آئیکیا کا یہی تھا. تو پھر اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, وہی بات کہ جیسے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آپ تھیم ڈیولپ کریں, آبجیکٹو ڈیولپ کریں. اب آبجیکٹو یہی تھا کہ لوگ اپنے پرانے فرنیچر کو نئے فرنیچر کے ساتھ چینج کریں. اس کے لیے انہوں نے ایک تھیم ڈیولپ کیا جس کا نام انہوں نے رکھا ان بورنگ, کہ آئی ایم بور ود مائی ایگزسٹنگ اسٹف, آئی ڈونٹ لائک مائی ایگزسٹنگ فرنیچر, آئی وانٹ چینج. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یو آر بور ود یور ایگزسٹنگ اسٹف and you need a change, so they bring a concept of unboring. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو unboring کا concept دے رہے ہیں کہ you can bring IKEA product and that will finish your boring attitude. تو اس کے لیے آئے میں آپ کو IKEA کے 2 ایڈ دکھاؤں گا. پہلے ایڈ میں کس طرح جب وہ انہوں نے امریکہ میں اپنی آؤٹ لیٹ اوپن کرنی تھی تو امریکن کنزیومر کو انہوں نے کیسے اپنا میسج کمیونیکیٹ کیا. تو آئیں اس ایڈ کو دیکھیں جس میں ایک فیملی ہے جو کہ بہت ٹریڈیشنل وے میں رہ رہی ہے, اور اگر آپ ان کی پروڈکٹس دیکھیں گے تو وہ ساری بڑی کنزرویٹو پروڈکٹس ہیں, لیکن بڑی خوبصورتی سے آئیکیا نے ان کو ہائی لائٹ کیا اور بتایا ہے کہ کیسے وہ بور لائف گزار رہے تھے. ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے سراؤنڈنگ میں کیا چینج آ چکی ہے. ان کے سراؤنڈنگ میں ایک نیا آئیکیا کا سٹور اوپن ہو گیا ہے, اور وہ ابھی تک جو ہے وہ ایک قبرستان کی مانند, ایک قبر کی مانند رہ رہے ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اور ان کے نیبر میں آئیکیا کا سٹور آ گیا ہے. اسی کانسیپٹ کو انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس ایڈ میں انکارپوریٹ کیا ہے. ایڈ دیکھیے گا, پھر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس ایڈ میں ایسی کیا خاص بات تھی فرام کریٹو پوائنٹ آف ویو سے. تو آئیکیا کا ایڈ دیکھیں. Sucks. ابھی آپ نے آئیکیا کا ایک ایڈ دیکھا. یہ جو آئیکیا کا ایڈ ہے یہ بیس کر رہا ہے وہی ان کی ان بورنگ کمپین پر, اور یہ ایڈ جو ہے انہوں نے کب ریلیز کیا, جب انہوں نے امریکہ میں اپنی فرسٹ آؤٹ لیٹ اوپن کی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آئیکیا جو ہے وہ باقی کنٹریز میں بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا, لیکن امریکن مارکیٹ جو ہے ایک میچور مارکیٹ تھی جس میں کہ بہت سارے کمپیٹیٹرز تھے جو آئیکیا سے اچھی پروڈکٹ, اچھی اسٹائلش پروڈکٹ بھی آفر کر رہے تھے. وہاں پر آئیکیا نے اپنی ایک مارکیٹ کریٹ کرنی تھی, تو اس کے لیے اس نے امریکن کنزیومر کو کیا میسج دیا. پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری پروڈکٹ تبھی امریکنز ہاؤسز میں جائیں گی جب تک کہ وہ اپنی ایگزسٹنگ پروڈکٹ کو باہر نہیں نکال دیں. اب اس ایگزسٹنگ پروڈکٹ کو ریموو کرنے کے لیے, ڈسپوز آف کرنے کے لیے انہوں نے ایک کمپین ڈیولپ کی جس کا نام رکھا کہ جی ان بورنگ. اور اس میں یہ جو ایڈ ہے یہ میں نے آپ کے لیے اس لیے سلیکٹ کیا کہ اس میں دیکھیں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیسے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک کپل ہے جو ان کے پاس ساری ریکوائرمنٹس ہے, وہ ایک بظاہر ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں, لیکن وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ وہ ایک بہت ہی کنزرویٹو, ٹریڈیشنل اور بورنگ لائف گزار رہے ہیں. اور اس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ہائی لائٹ کیا کہ کس طرح ان کے روف سے جو ہے ان کی یعنی وہ گرنا شروع ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ یہ یعنی کہ وہ اس چیز کو ویژولائز کرواتے ہیں
کہ دے آر جسٹ لیونگ جیسے کہ کوئی آدمی ایک قبر میں یا ایک قبرستان میں رہ رہا ہو. اور قبر میں یا قبرستان میں رہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جن کو معلوم ہی نہیں کہ اب اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ترقی ہو رہی ہے، اور یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور یہی حال اس کپل کا تھا کہ وہ بظاہر ایک پرسکون لائف گزار رہے ہیں، لیکن کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور اسپیشلی ان کے نیبر میں جو ہے ایک آئیکیا اسٹور اوپن ہو گیا ہے، اور آئیکیا نے وہیں سے پھر ان کو کہا کہ آپ اپنی لائف کو ان بورنگ بنائیں اور آئیکیا اسٹور کو وزٹ کریں، اور وہاں پر آ کے نئی نئی پروڈکٹ جو ہے بہت اکنامیکل پرائس پر اس کو حاصل کریں، اور آپ کے جو گھر میں جو ہے ایک چینج آ سکتی ہے. یہ آئیکیا کا کانسیپٹ تھا ان بورنگ تھیم کے ساتھ. اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور ایڈ دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے کہ آئیکیا نے امریکن مارکیٹ کو کیسے کیپچر کیا. اس دوسرے ایڈ میں انہوں نے وہی کانسیپٹ جو ہے ایک اور طریقے سے کہ جہاں پر ایک لیمپ ہے اور وہ شخص جو ہے اس اپنے لیمپ کو ڈسپوز آف نہیں کرنا چاہ رہا. جب وہ اپنے لیمپ کو ڈسپوز آف بھی کرتا ہے تو اس سے بہت ساری اٹیچمنٹ ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو نیا لیمپ جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، اور اپنے وہی بورنگ ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلیں اور اپنی لائف کو ان بورنگ بنائیں. آئیں ہم آئیکیا کا دوسرا ایڈ دیکھتے ہیں. Many of you feel bad for this lamp. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. آئیکیا کے اس دوسرے ایڈ میں انہوں نے وہی ہیومن کانسیپٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جہاں پر بعض اوقات ہمیں اپنی پرانی چیزیں ان کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر بھی یہ ہے کہ اسپیشلی جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اس کو پھینکنا یا ڈسپوز آف کرنا پسند نہیں کرتے. اس لیے ہمارے کلچر میں بھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر میں آپ کے بظاہر وہ یوز لیس ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کے گھر سے باہر نہیں جاتی، کیونکہ آپ کی اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ یہ اس کا پلنگ تھا، یہ اس کا یعنی کرسی تھی، یہ اس کی ٹیبل تھی، اور بے شک اب آپ کے وہ استعمال میں نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پھینکنے کو تیار نہیں ہوتے. اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کے گھر میں ایڈ ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کی گھر سے جب تک یہ چیزیں باہر نہیں نکلیں گی تو نئی چیزیں نہیں آئیں گی. اس لیے ایک چیز وہ آپ کے اگر ڈرائنگ روم میں پڑی ہے، کچھ عرصے کے بعد جب آپ اس سے بور ہو جاتے ہیں، آپ اس کو اپنے لیونگ روم میں لے آتے ہیں. لیونگ روم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے بیڈ روم میں آ گئی، بیڈ روم سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بیک کوٹ یارڈ میں چلی گئی، لیکن وہ آپ کے گھر کا ہی حصہ رہتی ہے اور آپ اس کو پھینکنے کو تیار نہیں ہوتے. اسی ہیومن کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آئیکیا نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، لیکن جو نئی چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، وہ آپ کے انٹیریئر میں آپ کی لائف میں ایک چینج لاتی ہیں. اس لیے پرانی چیزوں کے لیے اتنے کریزی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گو فار دا نیو تھنگ. اور یہ ساری جو ہیں انہوں نے اپنے ٹپیکل وہی اپنے although the spokesperson of the IKEA is speaking English but the accent he has it's a Swedish accent. اس کے جو فیچرز ہیں اور اسی چیز کو انہوں نے اپنے اس ایڈ میں انکارپوریٹ کیا ہے. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جب امریکن مارکیٹ میں آئیکیا انٹر ہو رہا تھا تو اس کو کس قسم کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا. پہلا چیلنج یہ تھا کہ انکریج کنزیومر ٹو ریپلیس دیئر ایجنگ فرنیچر. دیکھیں پہلا پرابلم یہ تھا کہ جب تک لوگ پرانا فرنیچر نہیں پھینکیں گے، پرانے فرنیچر کو چینج نہیں کریں گے، نیا فرنیچر کہاں سے آئے گا. تو ان کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا. اس کے لیے انہوں نے کیا انہوں نے ایک IMC کمپین فیچرنگ ان بورنگ
theme with the Swedish spokesperson. انہوں نے اپنی جو روٹس ہے اس کو انہوں نے نہیں بھولے, وہ اس کو نہیں چھوڑا, انہوں نے اپنا وہی اسپیڈش اسپوکس پرسن کو یوز کیا, اسی کانسیپٹ کو لے کر انہوں نے ایک ان بورنگ کمپین کو ڈیولپ کیا. انٹیگریٹڈ کمپین یوزنگ ٹی وی کمرشلز کیٹلاگ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نہ صرف ایڈورٹائزنگ کمپین ڈیولپ کی جس کو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ انہوں نے اس کو آن ایئر کیا, انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کیٹلاگس بنائے. ان کیٹلاگس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے پیورلی ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ ود دی کانسیپٹ آف ان بورنگ ڈیولپ کی. اس پوری ویب سائٹ پر یہی تھیم جو ہے انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ اپنی یہ جو بور لائف ہے اس سے باہر نکلیں اور ان بورنگ کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. اور اس میں ان کا کیا تھا کہ آپ اپنے ایجنگ فرنیچر, وہ فرنیچر جس سے آپ فیڈ اپ ہو گئے ہیں اوور دا ایئرز, آپ اس کو دیکھ کر استعمال کر کے تنگ آ چکے ہیں, اس کو باہر نکالیں اور نئی پروڈکٹ جو ہے وہ آئیکیا اسٹور سے لے کر آئیں تاکہ آپ کا جو سراؤنڈنگ جو ہے وہ چینج ہو اور آپ کی جو لائف میں جو بورنگ پن ہے اس کو آپ باہر نکال سکیں. اب اس کا رزلٹ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا. The campaign has helped IKEA continue its expansion in America. They are able to introduce their brand IKEA in America, and not only they are able to introduce, but they are able to expand. They are able to open more store in a very mature market of America, and they are able to create a market share in American market. So this is the success story of IKEA brand. Similarly, اگر آپ یہ دیکھیں step 3 selecting a selling strategy. دیکھیں جب آپ نے اپنی کوئی بھی میسج کریٹ کرنا ہے تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہو کہ ایک بندہ جو ہے آپ کی پروڈکٹ کو خریدے. Why؟ اب اس ایڈ میں دیکھیں یہ ایک پرنٹ میڈیا کا ایڈ ہے کولگیٹ ٹوٹل کا. اب کولگیٹ ٹوٹل نے کیا کیا ہے کہ اس نے یعنی کہ بڑی خوبصورتی سے ایک ایڈ کریٹ کیا جس میں اس نے کہا کہ بیڈ نیوز یور ٹوتھ پیسٹ won't make it past the soup. اس نے ایک بڑا خوبصورت سا یعنی کہ ایک سوپ کا بول دکھایا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ انگریڈینٹس ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بری خبر یہ ہے کہ آپ کا جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس سوپ کو جو ہے وہ کنزیوم کریں. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جی unless you use Colgate Total, کہ اگر آپ کیا نام ہے Colgate Total یوز کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں, اگر آپ Colgate Total نہیں یوز کر رہے تو پھر آپ اس سوپ کو انجوائے نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے, آپ کو پرابلم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھیں سیلنگ اسٹریٹجی دیکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ, یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اگر آپ نے دانت صاف نہیں کیے, کیونکہ دانت صاف نہ کرنے سے تو خیر یہ ہے کہ جی اگر آپ دانت صاف کر کے آ گئے تو مسئلہ حل ہو گیا, پھر تو Colgate Total کہاں گیا. دانت تو آپ کے کسی سے بھی صاف ہو سکتے ہیں, وہ تو کچھ بھی ہے, وہ آپ کا سینسوڈین بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ایکوا فریش بھی ہو سکتا ہے, آپ کا انگلش ٹوتھ پیسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر Colgate Total کو نہیں یوز کیا تو ایون آپ سوپ نہیں پی سکتے. اب اس میں ریزن کیا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے سوپ کے ورڈ کے اوپر بھی اسٹیرک یوز کیا ہوا ہے, پھر جہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ unless you use Colgate Total اس کے اوپر بھی انہوں نے اسٹیرک یوز کیا ہوا ہے. اور اس کی وہ ریزن کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ most toothpaste cannot fight plague after you eat or drink. وہ کہتے ہیں کہ جو اکثر ٹوتھ پیسٹ ہیں وہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتے, لیکن when teeth becomes more vulnerable to bacteria, but Colgate Total is different. It is unique formula, has an antibacterial ingredient that attaches to teeth to protect for 12 hours even after eating and drinking. دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ڈینٹسٹ سے بات کریں, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بہت ساری فوڈ ایسی ہیں جو آپ کے دانتوں کے ساتھ سٹک ہو جاتی ہیں اور وہاں پر بیکٹیریا کریٹ کرتی ہیں اور آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو آپ کی شوگری میں جو سی پروڈکٹس ہیں, فوڈز ہیں, چاکلیٹس ہیں, آپ کی کافی ہے یا آپ کی جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, ان کا پرابلم ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے دانتوں کو جو ہے وہ خراب کرتی ہیں. Colgate Total نے اب کیا کہا کہ جس نے کہا کہ جی ہمارا ایک یونیک فارمولا ہے جو کہ آپ کے دانتوں کو اگر آپ Colgate Total کے ساتھ آپ اس کو صاف کریں گے تو وہ آپ کو 12 گھنٹے تک پروٹیکشن دیں گے.
اب یہ کیا ہے کہ یہ ساری جو میں اتنی ڈیٹیل میں آپ کو یہ ایڈ ایکسپلین کر رہا ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کیسے اپنی ایک سیلنگ اسٹریٹجی بنائی ہے. اتنے ٹوتھ پیسٹ ہیں، کوئی ٹوتھ پیسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی دانتوں کو زیادہ صاف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے جی آپ کے دانتوں کو چمکائے، کوئی کہتا ہے جی آپ کی جو بریتھ ہے اس کو یہ یعنی کہ صاف کرتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ کو ایک فریگرنس دیتا ہے یا آپ کے منہ میں ایک اچھی اسمیل آتی ہے. اس طرح بعض جو سے وہ بیکٹیریا کوئی پلیک کو ریموو کرتے ہیں، کوئی آپ کی کیوٹی کے لیے، کوئی آپ کی سینسٹیوٹی کے لیے. لیکن انہوں نے اب ایک نئی بات کر دی، انہوں نے کہا جی ہمارا جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ آپ کو 12 گھنٹے تک کے، اگر آپ نے ایک دفعہ ہمارے کولگیٹ ٹوٹل کو یوز کر لیا، وہ 12 گھنٹے تک آپ جو مرضی کھائیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کوئی ایشو نہیں آئے گا، آپ کو پلیک نہیں ہوگا، آپ کے بیکٹیریا آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اس کے اندر اینٹی بیکٹیریل ایک انگریڈینٹ ہے. اچھی بات ہے جناب. ظاہری بات ہے کہ جب ہم اس ایڈ کو پڑھیں گے تو ہم کہیں گے یار اگر لینا ہی ہے تو کم از کم ایسا ٹوتھ پیسٹ تو لیں جس کو اگر آپ دن میں 2 دفعہ استعمال کریں تو آپ کو 24 گھنٹے کے لیے پروٹیکشن مل جائے گی اور آپ جو مرضی کرتے رہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو دس از بیسیکلی سلیکٹنگ اے سیلنگ اسٹریٹجی کہ وائی اے کنزیومر گو فار یور پروڈکٹ, وائی اے کنزیومر بائی اے پروڈکٹ, وائی اے کنزیومر try a product until or unless you have a selling strategy in your message. IMC in action Stern. ابھی لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو جی ایم سی کا بتایا تھا کہ جنرل موٹر کمپنی جو سی ہے اس کی آپ کو کچھ پروڈکٹس بھی دکھائیں اور آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ جی ایم سی جو ہے وہ کس قسم کی پروڈکٹس بناتے ہیں. جی ایم سی کی پروڈکٹ جو سی ہے وہ زیادہ تر جو سی ہے وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور وہ گاڑیاں کہ جو سائز میں بھی بڑی ہیں, جو پارکنگ بھی زیادہ اسپیس بھی زیادہ لیتی ہیں اور اسی طرح جن کی فیول کنزمپشن بھی زیادہ ہے. اب جی ایم سی کو ایک پرابلم آیا, جنرل موٹر کمپنی کو ایشو کیا ہے, جب فیول کا کرائسس آیا ہے امریکہ میں بھی, جب فیول کی پرائسز انکریز ہوئیں وہاں پر نیچرلی ایک ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی ان گاڑیوں کی کہ جو کہ فیول ایفیشینٹ تھی یا جن کے سائزز چھوٹے تھے. وہاں پر اب یہ ہے کہ انسٹیڈ آف بائنگ بڑی بڑی کارز یا وہیکل, پیپل اسٹارٹ بائنگ دوز وہیکلز دیٹ فلفل دیئر ریکوائرمنٹ اینڈ دے آر مور فیول ایفیشینٹ, دے آر ٹیکنگ لیس اسپیس. ٹھیک ہے, اب ایشو کیا آیا دیکھیں, جی ایم سی کی گاڑیاں بڑی بڑی تھیں, جب سڑکوں پہ زیادہ گاڑیاں آئیں تب یہ بھی ایشو آیا کہ جی اتنی بڑی گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے جو اتنی اسپیس کور کرتی ہیں, اس کے علاوہ کیوں نہ ہم ریزنیبل سائز کی گاڑیاں یوز کریں تاکہ ہماری روڈز کے اوپر کنجیشن جو ہے وہ کم سے کم ہو, ٹریفک کا لوڈ جو ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے. پھر جب پارکنگ کی بات آئی تو بھی اب ہم اتنی بڑی بڑی دیکھیں, آپ نے اگر ٹرک پارک کرنا ہے اور اس مقابلے میں آپ نے ایک کار پارک کرنی ہے تو دونوں کے لیے آپ کی اسپیس ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ کیا نام ہے ٹرک کی پارکنگ شروع کر دیں گے تو گاڑیاں بیچاری کہاں جائیں. تو اس قسم کے ایشوز سے پھر ایک اور یہ تھا کہ جی آپ کا جب فیول کرائسس آیا, فیول کی پرائسز انکریز ہو گئی, ایکسپینسو ہو گیا فیول, تو یہ ایشو آیا کہ جی ہم اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کو کیوں یوز کر رہے ہیں, ہم فیول اکنامیکل کارز کیوں نہیں یوز کرتے. تو وہاں پر پھر یہ ہے کہ جی ایم سی نے بھی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ مارکیٹ میں ان گاڑیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہیں جو فیول ایفیشینٹ ہیں, جو اسمارٹ ہیں, جن کے سائزز چھوٹے ہیں, یا جی ایم سی کو لوگوں نے پریفر کرنا چھوڑ دیا. اب اس کے لیے جی ایم سی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک نیا برانڈ انٹروڈیوس کروائیں گے جو کہ اس گاڑیوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. لیکن انفارچونیٹلی جو جی ایم سی کا امیج تھا کنزیومر کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا پاسبل نہیں تھا کہ جی ایم سی بھی کوئی چھوٹی گاڑی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. اب جی ایم سی نے اس کے لیے کیا کیا, they entirely establish and develop a new brand with the name of Stern, and they never ever use any GMC logo in their campaign of Stern. انہوں نے اس کے لیے اسپیشل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اسٹیبلش کیا, انہوں نے اسپیشل آپ کے ڈسپلے سینٹر بنائے with the same objective کہ وہ ایک ڈفرنٹ آئیڈینٹی دینا چاہتے تھے. وہ کہیں پر یہ فیلنگ نہیں دینا چاہتے تھے کہ Stern is basically the brand of GMC, کیونکہ جی ایم سی کے ساتھ لوگوں کا کانسیپٹ کچھ اور تھا.
جو ہی جی ایم سی کی بات آتی تھی تو وہ ذہن میں فوری طور پہ بڑی بڑی گاڑیاں جو سی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جاتی تھی. اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے لیے کیا کیا, ری انویگوریٹ دی برانڈس امیج. انہوں نے ایک نیا برانڈ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا, اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, این آئی ایم سی پروگرام فیچرنگ ایڈورٹائزنگ فوکسنگ آن پیپل ناٹ کار امیجز. انہوں نے اپنے اس برانڈ کے لیے گاڑیوں کو نہیں بلکہ لوگوں کو انہوں نے جو ہیومن ایلیمنٹ اس کو انکارپوریٹ کیا, کیونکہ پہلے سے پہلے وہ ہمیشہ اپنی گاڑیاں دکھاتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں, اس برانڈ کے لیے ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیومن ایلیمنٹ جو ہے اس میں انکارپوریٹ کرائیں. بگ آئیڈیا ناٹ شوئنگ کارز. بگ آئیڈیا کیا تھا کہ گاڑیاں بالکل نہیں دکھانی بلکہ انسانوں کو دکھائیں کہ لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بھی ایک گاڑی ہوں, وہ اسی طرح اپنے آپ کو گاڑی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ جو ہیومن ایلیمنٹ جو تھا اس کو بنا دیا کار. پاورفل ایکسپریشن آف دی آئیڈیا دیٹ سٹرن پٹ پیپل فرسٹ. کانسیپٹ کیا آتا ہے کہ جی ہمارے لیے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں, لوگ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے, اور ہم گاڑیوں کی نسبت ہم لوگوں کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اب یہ جو ہے ایک بہت بڑا بگ آئیڈیا تھا جس کو انہوں نے انکارپوریٹ کیا اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں. ریزلٹس کیا نکلے, کمپین ہیز بین ویل ریسیوڈ. یہ جو ان کا جو کانسیپٹ جو تھا یہ بڑا کلک ہوا, لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, ریئلائز کیا, اور اس کے مطابق ان کو رسپانس دیا, اور ان کا جو نیو برانڈ تھا ود دی نیم آف سٹرن, it is able to achieve a reasonable market share and it is able to receive the acceptance from the target market. The creative leap. اب اس میں کیا ہے, the dull language of the message, strategy brief, the big idea and exciting, attention getting and memorable message concept. دیکھیں جب آپ آئیں گے اس میں مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں, ایڈورٹائزنگ میں, اس میں جو سب سے جو ٹف جاب ہے, جو سب سے مشکل بات ہے, جس کے لیے ہمیں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی ضرورت پڑتی ہے, جس کے لیے ہمیں کریٹیو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, جس کے لیے ہمیں اتنی برین اسٹارمنگ کرنی پڑتی ہے, جس کے لیے ہم اتنے ایفرٹس کرتے ہیں, پاپڑ بیلتے ہیں, سارا کچھ, وہ کیا ہے, وہ پرابلم کیا ہے, وہ ایشو کیا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو لینگویج ہوتی ہے, جو آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے, جو آپ کی میسیج اسٹریٹجی بریف ہوتی ہے, وہ ایک بہت ڈل فارم میں ہوتی ہے. جیسے اب ڈل فارم میں کیا, جیسے ہم نے آپ کو آئیکیا کی ایگزامپل دی. اب آئیکیا کا جو آپ کو اسٹریٹجی بریف کیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے ان کا پرانا فرنیچر کے گھروں سے باہر نکالیں, وہ ڈسپوز آف کریں اور نئی چیزیں لے کر آئیں, ہماری چیزیں خریدیں. اب دیکھیں کتنا آپ کو ڈل وہ ہے میسیج ہے. اب آپ نے اس کو بڑا کریٹیوٹی اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. کیا کریں گے؟ پھر یہ ہے کہ جی لوگ یہ بڑی بڑی گاڑیاں نہیں خریدتے ہیں, ان کو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چاہیے, اسمارٹ کارز چاہیے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ کہیں پر بھی دیکھیں کہ لوگ جو سے ہمارے جو سے امیج سے, جیسے کریڈٹ کارڈ کی ہم بات کریں, اب ماسٹر کارڈ نے کیا کیا, وہ اپنے کیا اس میں چینجز لے کر آئے. سروسز تو اس کی وہی ہے, اس نے وہی کریڈٹ اپنے کسٹمرز کو دینا ہے, لیکن اب اپنا امیج کیا چینج کرے, اپنے امیج کو کیسے کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلائیڈ میں جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو ڈل لینگویج آف دی میسیج اسٹریٹجی بریف ہوتی ہے, اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے ایک بہت اچھے کریٹیو آئیڈیا میں. آپ نے اس کو اس طرح پریزنٹ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے اس کو ایک بہت نائسلی اور اچھے انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے. اور یہی مارکیٹنگ کا کمال ہے, یہی ایڈورٹائزنگ کا کمال ہے, اور یہی جو ہے آپ کی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا آبجیکٹیو ہے کہ آپ اپنے میسیج کو اس طرح پریزنٹ کریں کہ وہ ایک بہت امپریسو میسیج لگے, ایک اچھا میسیج لگے. اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے ایک آئیڈیا جنریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ آئیڈیا جنریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو کہ ایکسائٹنگ بھی ہو, جس میں ایکسائٹمنٹ ہو, جو کہ اٹینشن گیٹنگ ہو, کہ جس کو دیکھ کر لوگ اٹینٹیو ہوں, ان کو اس میں کچھ نظر آئے. پھر یہی نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کو ایک ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے کہ وہ ان کے مائنڈ میں رہ جائے, ان کے دماغ میں رہ جائے. اور یہ سب کچھ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک امیج کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کو, آپ کے برانڈ کو پریفر کریں. اور یہ چیزیں ممکن نہیں جب تک کہ آپ یہ سارے کام نہیں کریں گے. اچھا, میں نے یہاں پر اتنی بات کی ہے کہ جی کریٹیوٹی ڈل آئیڈیا کو آپ اس میں کنورٹ کریں. اب یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے
اگر آپ میرے سامنے بھی ہوتے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھتے کہ سر یہ بتائیں کہ اس کو ہم کریں کیسے. وہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ڈل میسیج ہے, اس کو اب ہم نے کریٹیو بنانا ہے. اب ہم کریٹیوٹی کہاں سے لے کر آئیں, وہ کہاں سے, وہ کون سی دکان ہے جہاں سے کریٹیو ملتی ہے, جہاں سے ہم جا کے اس کو خرید لیں اور اس کو انکارپوریٹ کر دیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کریٹیوٹی کہیں پر ملتی نہیں. اگر ملتی ہوتی تو میں بھی کوئی 1-2 کلو خرید کر لے آتا اور اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو بھی دے دیتا. لیکن کریٹیوٹی جو سی ہے اس کو کریٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کے لیے اسپیشلی کوئی چند سلائیڈز تیار کی ہیں, تو آپ اس کو دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کریٹیو جینیس ہوتا کیا ہے. کریٹیو جینیس تھنک پروڈکٹیولی ری تھنکنگ ہاؤ ٹو ویژولائز دی پرابلم. جو کریٹیو جینیس ہوتا ہے وہ سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس میں ایسی کیا بات کروں کہ نیا انداز لے کر آؤں, کوئی انوویشن لے کر آؤں, کوئی اس میں نئی چیز جو سی انکارپوریٹ کروں. نوبل پرائز وننگ فزسٹ رچرڈ فیمین کالڈ اٹ انوینٹنگ نیو ویز ٹو تھنک. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ انہی کے انوینٹ کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ یہی چیز جو سی ہے اس کو کس طرح نئے انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے. آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہی کام ایک ڈفرنٹ انداز میں کیسے ہو سکتا ہے, یہی بات کو میں کسی اور پیرائے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں, یہ جو چیز ہے اس کو کیسے ہم ڈفرنٹ طریقوں سے ہم اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. آپ جب ان لائنز پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, آپ برین سٹارمنگ سیشن کرتے ہیں کہ یہی کام ہم ڈفرینٹلی کیسے کریں, کیا نیا چیز اس میں لے کر آئیں, تو پھر وہاں سے آپ کا کریٹیو کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اب میں آپ کے ساتھ ایک ڈرل کرتا ہوں. سپوز میں آپ سے کہتا ہوں فار ایگزامپل واٹ از ہاف آف 13. ایک بڑی سمپل سی چیز ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ 13 کو اگر آپ اس کو ہاف کرنا چاہیں, ورڈ 13 جو ہے اس کا ہاف کیا ہوگا. موسٹ آف اس وڈ سے ہاف آف دا 13 از 6.5. اور 13 کا آدھا کیا ہوگا, آپ کہیں گے سر 13 کا آدھا ہے 6.5. اچھی بات ہے, بہت اچھی ہے. But by redefining the problem we can identify other solution. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ جی اب اس میں کریٹیوٹی لے کر آئیں, اس کو سوچیں, 13 کا ہاف 6.5 بھی ہو سکتا ہے, 13 کا ہاف جو ہے وہ 6.5 بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور سولوشنز ہیں جو کہ بیس کر رہے ہیں آپ کی کریٹیوٹی پر. 13, 1/2 of 13 is third. یہ بھی تو ہے. Another idea is 13. If you see 13 in this way, 1/2 of 13 is 1. ٹھیک ہے, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اب آپ 13 کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس کو THIRTEEN لکھ لیں 13, تو اس کا ہاف کیا ہو جائے گا, THIR ہو جائے گا. اور اگر آپ 13 کو ڈیجیٹل فارم میں لکھ رہے ہیں تو اس کا ہاف کیا ہوگا کہ 1 ہو جائے گا, اور سیکنڈ ہاف جو ہے وہ اس کا 3 ہوگا. اسی طرح اگر آپ نے 13 جو ہے اس کو رومن میں لکھ لیا تو پھر کٹنگ 13 horizontally through the middle gives 8. اگر آپ نے یہ جو 13 آپ رومن میں لکھ رہے ہیں اور اس کو آپ نے horizontally اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے تو یہی 13 جو ہے آپ کو 8 دے دے گا. لیکن یہاں پر ایک اور کویسچن ہے کہ یہی یعنی کہ اگر آپ اس کو ورٹیکلی ڈیوائڈ کریں گے تو پھر وہ کچھ اور میننگ دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کریٹیوٹی کیا ہے, کین یو تھنک آف ادر, کہ اگر آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں کوئی بھی ہے کہ اس کے اور آلٹرنیٹیو آپشنز کیا ہو سکتے ہیں, ہم اس کو کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی اور نیا آئیڈیا لے کر آئیں. جب آپ اپنے دماغ کو اس طرح استعمال کریں گے, اس طرح اس کو یوز کریں گے, تو آپ بھی ایک کریٹیو جینیس بن جائیں گے. اینڈ یو اسٹارٹ ڈیولپنگ سو مینی نیو آئیڈیاز, دوز آئیڈیاز which are entirely new based on the innovation, and you can invent so many new messages by doing in the same way. اب جیسے یہ ہے a big idea resulting from the creative leap. اب یہ ایک ٹاول کی کمپنی ہے. اب انہوں نے اپنی پروموشنز کو کیسے کیا کہ یہ دیکھیں کہ لش گرین ہے تو انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کیا
اسی ہی طرح آپ کے سامنے دوبارہ ایک دفعہ یعنی کہ پریزنٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں آٹو سلائڈز چل رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ٹاول کی کمپنی ہے جو کہ ایک بہت کوالٹی کا ٹاول بناتی ہے. جب انہوں نے اپنے ٹاول کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی فرام کریٹو پوائنٹ آف ویو سے, ڈفرینٹ کلرز کو انہوں نے کس طرح کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو فرسٹ جو سا ہے کہ انہوں نے کیسے اس کو انکارپوریٹ کیا کہ انہوں نے جو بلو ٹاول جو سا تھا اس کو انہوں نے ڈیپ اوشن کے ساتھ لنک کیا کہ ٹاول اس کا, پھر انہوں نے اس کا ایک اور جو سا تھا ویسٹ جو سا انہوں نے اس کو ڈیزرٹ کے ساتھ لنک کیا, پھر ان کا جو گرین کلر جو سا تھا اس کو انہوں نے لش کے نام سے, لش گرین کے نام سے انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا. اب دیکھیں یہ کریٹیوٹی ہے کہ آپ کہاں کی چیز کو کس طرح جا کے انکارپوریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک بڑا خوبصورت میسج دیتے ہیں کہ یہ چیز وہی ہے جیسے کہ وہ ہے, اور ان کو ایک نیو وینیو دیتے ہیں, ایک نیو ان کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. اب اسی طرح ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ, a big idea can come at any moment in any situation. That is why it is important to give creative professionals freedom. Some big ideas have emerged at baseball games, at a movie, or on a lunchtime walk in the park. دیکھیں کریٹیوٹی کو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ابھی بٹھا دوں اور کہوں مجھے فوراً کریٹیو آئیڈیا دو, ابھی مجھے 5 منٹ کے اندر کوئی کریٹیوٹی چاہیے آپ سے. کریٹیو آئیڈیا کا کوئی ٹائم نہیں ہے. بعض اوقات وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ پارک میں واک کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کھیل رہے ہوں گے, بعض اوقات آپ مووی دیکھ رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کریٹیو لوگ جو ہے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. آپ کسی آرٹسٹ کے سر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ ابھی مجھے ایک پینٹنگ چاہیے میرے لیے, ابھی آپ پینٹنگ بنائیں. کریٹیو لوگوں کو اگر آپ دیکھیں وہ اپنے موڈ کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق کام کرتے ہیں. وہ بندوق کی نالی کے اوپر جا کے کام نہیں کرتے کہ جہاں پہ آپ فورسفلی ان سے کچھ کام کر سکیں, کیونکہ کریٹیوٹی جو ہے وہ نیچرل ہے. اگر آپ کو کبھی کریٹیو لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ 9 to 5 کے باؤنڈ نہیں ہوتے کہ صبح 9 بجے ان کی کریٹیوٹی سٹارٹ ہو جائے اور 5 بجے ان کی کریٹیوٹی ختم ہو جائے. بعض اوقات وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی آئیڈیا آتا ہے, بعض اوقات وہ کہیں پر ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ ٹہل رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, اچانک وہ ایک دم اچھل کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اوکے آئی ایم ایبل ٹو گیٹ این آئیڈیا, اٹس اے ریئلی ویری انٹرسٹنگ پاورفل کریٹیو آئیڈیا. اور آپ کہتے ہیں کہ یار دس از دا ٹائم وی آر انجوائنگ, وی ہیو اے لنچ اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ این آئیڈیا, بٹ دس از دی پرابلم, کیونکہ آئیڈیا جو ہے وہ اس کا کوئی پتہ نہیں, وہ کس ٹائم پہ بھی آ سکتے ہیں. تو آپ کو صرف جو بات بتانی ہے کہ اف یو آر ٹیکلنگ اور ڈیلنگ ود دا کریٹیو پیپل, بی پیشنٹ, حوصلہ رکھیں, صبر کریں اور ویٹ کریں, کیونکہ کریٹیو لوگ جو ہیں وہ ان کا اپنا ہی ایک ٹائم ہوتا ہے اور وہ اسی دوران آپ کو کریٹیوٹی دکھائیں گے. زبردستی آپ ان سے کوئی کریٹیو کام نہیں کروا سکتے. کریکٹرسٹکس آف اے بگ آئیڈیا, اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جی ایک بگ آئیڈیا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں کہتا ہوں واہ بڑا زبردست بگ آئیڈیا, آپ کہیں گے کہ جی اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے. تو کریکٹرسٹکس کیا ہے بگ آئیڈیا کے؟ دا فرسٹ کریکٹرسٹکس از میجک. جیسے ایک میجیشین ہوتا ہے نا, جادوگر, وہ جب کچھ کام کرتا ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس نے کیسے کیا, کیسے ہوا. اب وہ بات کیا ہوتی ہے کہ وہ سم تھنگ جو ہے وہ ان یوزول ہوتی ہے, اس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے, وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے, تبھی تو وہ میجک ہے. مجھے وہ سمجھ نہیں آیا, بعد میں آپ شک کہتے ہیں کہ وہ ٹرک ہے یا میجک ہے, لیکن اس نے مجھے سرپرائز کر دیا کہ اس نے یہ کیا کیسے ہے. تو بگ آئیڈیا کا جو پہلا کریکٹرسٹکس ہے کہ اس میں کوئی میجک ہونا چاہیے, کوئی ان یوزول تھنگ ہونی چاہیے. پھر سیکنڈ جو ہے سمپل. آپ کا جو بگ آئیڈیا ہوتا ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے, کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے, ادروائز تو وہ سمجھ ہی نہ آئے. جیسے میں نے آپ کو کریٹیو کی ایگزامپل دی ہے, تو میں نے اس کو بڑی سمپل سی ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ جس میں میں نے آپ کو کہا کہ جی 13 کا ہاف کیا ہوگا. پھر اس کو آپ کے سامنے لکھ دیا کہ 13 کا ہاف جو 70 ہوگا. پھر دوسرا آپ کو کہا کہ نہیں, اگر ہم نے 13 اس طرح لکھا 1 3, تو پھر اس کا ہاف جو ہے وہ 1 ہوگا.
پھر اس کے بعد جو سے میں نے کہا کہ اگر کسی نے رومن میں لکھا ہو تو پھر کیا ہوگا, اس کو ہارزونٹل کریں گے تب کیا, اور ورٹیکل کریں گے تب کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کریٹیوٹی کو اتنا کمپلیکس یا کمپلیکیٹڈ نہیں بنائیں, اس کو سمپل رکھیں, کیونکہ اگر آپ اس کو کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ بنائیں گے تو کیا ہر ایک کو جا کے آپ ایکسپلین کریں گے کہ اس کے اندر کیا کریٹیوٹی ہے. اسی طرح تھرڈ جو سا بگ آئیڈیا کا جو کریکٹرز ہوتا ہے کہ ہیز لیگز. ہیز لیگز سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی کہ رزلٹ دے سکیں, اس کو ہم ایگزیکیوٹ کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ جی آئیڈیا تو بہت زبردست ہے لیکن آپ اس کو ایگزیکیوٹ کیا کریں. یہ وہی بات ہے کہ جی آپ اس طرح کریں گے, آپ اوپر چلے جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, آسمان پہ جا کے یوں کرتے ہیں. اگر آپ آسمان پہ اپنا میسج جو ہے نا, لوگ یہاں سے نیچے سے کھڑے ہو کر دیکھیں ان کو میسج نظر آئے, اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے اٹ ول ناٹ بی پریکٹیکل. دیٹ مینس کہ دس میسیجز ڈونٹ ہیو دی لیگس. So be careful کہ when you are developing a big idea, it should have 3 characters, and these characteristics are: it should have the magic, it should be simple, it should be having legs. Means کہ آپ اس کو execute کر سکیں, آپ اس کو perform کر سکیں. اگر آپ کے big idea میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ کچھ اور ہوگا, ہم پھر اس کو بگ آئیڈیا کی کیٹیگری میں نہیں لا سکتے. جیسے کہ بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہ امپاسبل ہوتے ہیں, ان کو آپ ان ریالٹی ان کو کہیں پہ یوز نہیں کر سکتے. ہاؤ ٹو گیٹ اے بگ آئیڈیا. کریٹو پروسیس میں کیا فارمل پروسیجر فار انکریزنگ پروڈکٹیوٹی اینڈ انوویٹو آؤٹ پٹ بائی این انڈیویجول اور اے گروپ. اب اس کا کیا ہے کہ آپ کا ایک جو بڑا فارمولا پروسیجر ہے فار انکریزنگ پروڈکٹیوٹی اینڈ انوویٹو آؤٹ پٹ بائی این انڈیویجول اور اے گروپ از دا کریٹو پروسیس. آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ اس کے لیے برین اسٹارمنگ سیشنز کریں, آپ لوگوں کو انوائرمنٹ کریٹ کریں, آپ ان کو انکریج کریں, ان کو بتائیں کہ جی وہ اپنی جو نیچرل ٹیلنٹ ہے, اپنے آئیڈیاز جو سے اس کو شیئر کریں. جب آپ ڈسکشن کریں گے, برین اسٹارمنگ سیشن کریں گے تو آپ کو بہت سارے نئے آئیڈیاز مل جائیں گے. Getting the big ideas, the process of creating a big idea must be carefully managed, otherwise a variety of unrelated ideas may be produced. Offering a 6-pack of drink to motivate people to try on Rolex watch is not a good strategic idea because it is not consistent with the upscale image of a Rolex watch. Offering a chance to win a Mont Blanc pen or a Hermes scarf, however, would be consistent. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو بگ آئیڈیا جو ہے وہ میچ بھی کرنے چاہیے آپ کے امیج کے ساتھ. اس نے بڑی اچھی ایک ایگزامپل دی ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ رولیکس خریدیں اور اس کے ساتھ آپ کو 6 بوٹلز ڈرنکس کی مل جائیں گی, آپ کو 6 بوٹلز پیپسی کی مل جائیں گی, یا 6 جوسز کے پیکٹ مل جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے. رولیکس جس کی پرائس لاکھوں روپے ہے, جو بندہ لاکھوں روپے رولیکس واچ پہ اسپینڈ کر سکتا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ 6 بوتلیں پیپسی کی یا 6 جوس کے پیکس خرید لیں. تو یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن اگر آپ رولیکس کے ساتھ کوئی ویسی ہی پروڈکٹ آپ میچ کریں, جس سے کہ اس نے ایگزامپل دیا ہے کہ مونٹ بلینک جو ہے اگر آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کریں تو مے بی اٹ ول لک نائس اینڈ اٹ کین بی اے گڈ آئیڈیا. اسی طرح اس نے ایک اور برانڈ کی بات کی ہے کہ ہمس کا ایک ویل نون برانڈ, کہ اگر آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کریں گے تو مے بی اٹ ول گیو اے گڈ آئیڈیا اینڈ پیپل اپریشیٹ اٹ. اسٹیپس ان دی کریٹو پروسیس میں کیا ہے کہ کریٹو پروسیس میں ایکسپلوریشن ہوتی ہے کہ پہلے آپ ایکسپلور کریں, انسائٹس آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں, اس کو سرچ کریں, پھر اس کے علاوہ ایگزیکیوشن آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں, اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو ایویلویٹ کریں, ایویلویشن کریں, اینڈ دین کاپی ٹیسٹنگ, اور اس کے بعد آپ اس کو ان مارکیٹ جو ہے یا اس کی کاپی ٹیسٹنگ یا اس کی اسمال اسکیل اس کی ٹیسٹنگ کریں ان ریئل انوائرمنٹ. تو یہ جو ہے آپ کا اسٹیپس ان کریٹو پروسیس ہے کہ جس میں وہ آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ ایکسپلوریشن پہ جائیں, انسائٹس پہ جائیں, ایگزیکیوشن پہ جائیں, اس کو ایویلویشن کریں, اور اس کے بعد اس کی آپ کاپی ٹیسٹنگ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی ہی یہ کریٹو آئیڈیا ہے یا نہیں ہے. اینڈ دیز آر دا اسٹیپس آف کریٹو پروسیس. Think about it. Brainstorming. Have you ever been a brainstorming session? Did you feel silly? What idea did the group comes up with? اب دیکھیں برین اسٹارمنگ سیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے جس میں سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی بات کو برا نہیں منائے گا, جس کے دماغ میں جو بات آ رہی ہے, جس مرضی انداز میں آ رہی ہے, وہ اس کو شیئر کریں.
کیونکہ آپ کو نیچرل آپ کو کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ برین اسٹارمنگ سیشن میں اگر آپ کبھی گئے ہوں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ ہر بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا ہے, اور وہ ایک نے ایک بات کی دوسرے نے دوسری بات کی. سم ٹائمز اٹ سیمز کہ they are all doing some silly activities, but actually it's not the silly activities, it's a brainstorming session. اور brainstorming session کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو فریڈم دیں, ان کو اپنی آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنے میں ہر طرح کی وہ کہتے ہیں نا کہ اظہار رائے ہونی چاہیے. تو وہ چیز جب تک نہیں ہوگی تو برین اسٹارمنگ سیشنز کا جو فائدہ ہے وہ نہیں آپ کو اچیو ہوگا. Final note, the key challenge in creating IMC messages, balancing the message strategy and the big ideas so they work together. آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے آپ کی میسج میں بھی اور کریٹیوٹی میں بھی. If the strategy overpower the creative idea, then the message will be dull and never get remembered. If the big idea overpower the strategy, then it may be remembered, but the intended message may be forgotten. دیکھیں آپ کی کریٹیوٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کا میسج بھول جائیں, یا میسج اتنا اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے کہ وہ میسج ہی رہ جائے پتہ چلے جائے کریٹیوٹی تو ہے ہی نہیں ہے. آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. بیلنس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی چیز بہت کریٹیو لوگ اس کی چلے جائیں گے, یار یہ کیا کیا انہوں نے, کس طرح کیا, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ یہ بھول جائیں گے یہ میسج کیا تھا. لیکن اگر آپ میسج کو اتنا کر دیتے ہیں تو آپ اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں. اگر آپ نے میسج اور کریٹیوٹی کو لے کر چلنا ہے تو اس کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کریں کہ جہاں پہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اس کے بعد یہ وہ سورسز ہیں جہاں سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی اور آپ کے سامنے پریزنٹ کی. یہ وہ سارے بکس کے ریفرنسز ہیں. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ سے جاتے جاتے ایک اچھی سی چھوٹی سی بات کرنی ہے. اور آج کی جو سی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ لائف از لائک اے کمبینیشن لاک. Your job is to find the right numbers in the right order so you can have anything you want. دیکھیے جس طرح ایک لاک ہوتا ہے اس کے کچھ نمبر ہوتے ہیں. آپ جب تک صحیح نمبرز یوز نہیں کریں گے تو آپ اس لاک کو کھول نہیں سکتے. یہ ہوتا ہے نا آپ کے جو ٹریولنگ بیگز ہیں اس کے اندر ایک نمبرز والے لاک ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی نمبر یوز کریں تو وہ آپ کا جو لاک ہے وہ ان لاک نہیں ہوگا, وہ اسی وقت ان لاک ہوگا جب آپ صحیح نمبر یوز کریں گے. اب وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لائف بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے. ہماری زندگی میں بھی بہت سارے لاک ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو آپ کی لائف جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مشکل لائف بن جائے گی. لیکن آپ ایک اچھی ہیپی اور اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف کی ڈیفرنٹ سٹیجز پر صحیح فیصلے کریں. اور وہ فیصلے کیا ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن کریں. اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر آپ نے وقت پر وہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں مس کر دیں. اللہ میاں آپ کو ہمت دے, توفیق دے کہ آپ اپنی لائف کے جو صحیح فیصلے ہیں صحیح ٹائم پر کر سکیں. اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.